السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ ساجد ہاشمی۔ پہلے کی طرح آج بھی بڑی ڈیفرنٹ ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ آج میرے پاس ایک حافظ قرآن لڑکی موجود ہے جس کا بچپن میں والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر والدہ ان کی کفالت کرتی ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور یہ پچھلے 5 سال سے اپنے چھوٹی 2 بہنوں کو یہ پال رہی ہیں۔ ایک کی انہوں نے شادی کر دی ہے، ایک کا رشتہ ابھی بھی موجود ہے لیکن وہ بچی ہے، چھوٹی ہے ابھی، تقریباً ان کی ایج ہے 15 سال۔ اور یہ جو بیٹھی ہیں ساتھ، ان کا نام حفظہ نام ہے ان کا، اور 27 سال 28 سال کے لگ بھگ ایج ہے ان کی۔ بیسیکلی یہ حافظ قرآن ہے، اور والدہ کے انتقال کے بعد یہ بچوں کو پڑھا کے یا مثلاً یہ قرآن پاک کی تعلیمات، حدیث کی تعلیمات دے کے، تو یہ جو ہے اپنے گھر کا نظام انہوں نے چلایا ہے۔ تو ان سے بات کرتے ہیں، اصل میں ایج ان کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں وہ پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بہن، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمد للہ۔ مجھے یہ بتائیں، آپ نے قرآن پاک حفظ کیا ہے تو ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کے بعد آپ نے احادیث وغیرہ کی تعلیمات بھی حاصل کی ہیں، تو آپ ڈیلی کے کتنے بچوں کو پڑھاتی ہیں ابھی؟ ابھی فی الحال 35 بچے ہیں۔ 35 بچوں کو ماشاءاللہ آپ پڑھاتی ہیں، تو یہ فی سبیل اللہ پڑھاتی ہیں یا وہ کچھ دیتے بھی ہیں؟ نہیں، وہ اپنی مرضی سے جو عطیہ دے دیں۔ آپ نے ہدیہ نہیں رکھا ہوا؟ نہیں۔ ماشاءاللہ، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ تو آپ مجھے بتا رہی تھیں کہ آپ نے یہ ایسی پڑھا کے بچوں کو، اور اپنی ایک بہن کی بھی شادی کی ہے۔ جی الحمد للہ۔ تو آپ تو بڑی تھی، تو پہلے آپ کو اپنی شادی کرنی چاہیے تھی۔ نہیں، پھر بہن بھائیوں کا فرض کس نے پورا کرنا تھا؟ یہ بھی بات آپ کی بھی ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ کی ایک بہن گھر پہ ہے، جی اس کی شادی کی ایج ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، وہ ابھی چھوٹی ہے، اس کی ایج 15 سال ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ جب میرے پاس آئی تھی تو یہ بھی ایسے یوٹیوب پہ جیسے آپ لوگ کالز کرتے ہیں، انہوں نے میری ویڈیو دیکھی، انہوں نے مجھ سے بات کی کہ ان کے ساتھ ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو بھی آتا ہے یا کہیں رشتے کی بات یا کچھ بھی ہوتی ہے، ایک تو ان کا بڑا سر پہ کوئی نہیں ہے کہ جو ان کے رشتے کی بات چلائے یا کوئی ہو، کو محلے سے ادھر ادھر سے جو بھی رشتے آئے ہیں انہوں نے یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا کہ اوور ایج ہو گئی ہے۔ اب اوور ایج مجھے تو نہیں لگ رہی ہے، ماشاءاللہ 28 سال ایج ہے، اوور ایج نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے انہوں نے رابطہ مجھ سے کیا تھا، انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ساجد بھائی، ہاشمی صاحب، میری ویڈیو آپ نے نہیں بنانی، آپ ایسے ہی کوئی رشتہ دکھا دیں۔ تو میں نے کہا نہیں میری بہن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آئیں، آپ کی ویڈیو ہم بناتے ہیں، اور جو میرے آڈینس ہیں، جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، وہ ایسا ویسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو تنگ کرے گا یا کوئی ہوگا یا کچھ بھی ایسا۔ تو انہوں نے میرے بھرپور اصرار کے بعد یہ ویڈیو بنانے پہ ایگری ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے کہ ان کا رشتے کا ایشو آ رہا ہے، ان کو کوئی سوٹیبل رشتہ نہیں مل رہا۔ آپ کو کس طرح کا رشتہ چاہیے؟ بس جو ہمیں سنبھال لے، میری چھوٹی بہن ہے، میں ہوں، ایک کی تو شادی کر دی ہے، بس میں یہ چاہتی ہوں سیفٹی ہونی چاہیے ہماری۔ تو آپ کا جہاں پہ رہائش پذیر ہے وہ گھر اپنا ہے یا رینٹ پہ ہے؟ رینٹ پہ کتنا رینٹ ہے اس کا؟ 17,000۔ 17,000 رینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ناظرین، ان کا گھر بھی رینٹ پہ ہے اور یہ چاہ رہی ہیں، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ رشتہ مثلاً پہلی شادی اس کی ہو یا دوسری شادی ہو، کس طرح کا ہو؟ بیچلر ہو بیٹر ہے، اگر کوئی عزت دینا چاہے تو کوئی ڈیورس بھی ہو تو ٹینشن نہیں ہے، پھر مشکل نہیں کرنا ہوگی۔ دوسری شادی والا وہ کر لیں گے؟ ہاں جی۔ اور اگر کوئی اوورسیز پاکستانی کہے کہ میں آپ کو باہر بلاتا ہوں یا حج کرواتا ہوں، تو آپ کر لیں گی ان سے شادی، چلی جائیں گی؟ نہیں، میں اپنی بہن کو تو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، ہاں اگر وہ پوری ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو پھر سوچ سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے ان کی بات سن لی، ان کی ویڈیو بھی دیکھ لی، ان کی اچھا آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے یہ چاہیے، گھر چاہیے، سونا چاہیے، گاڑی چاہیے؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ عزت دینے والا ہو، قدر کرنے والا ہو، اور کچھ نہیں چاہیے۔ کوئی مسئلہ نہیں میری بہن، ہم لوگ یہ ویڈیو آپ کی لگا رہے ہیں آپ کی پرمیشن سے، اور کوئی بھی اور بھی بہن، ماں، بیٹی، کوئی بھی ایسی، کوئی بھی اپنے بچوں کے رشتے کے وجہ سے پریشان ہو، ان کا نہ ہو رہا ہو، تو آپ مجھ سے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں۔
ہم لوگ غریبوں کی امداد بھی کرتے ہیں، غریبوں کا آسرا بھی بنتے ہیں. ہم لوگوں نے یہاں پہ اپنا پورا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ جن کے پاس رہائش نہیں ہے، جو بے آسرا خواتین حضرات کو بچے ہوں تو ہم انہیں رہائش بھی دے دیتے ہیں. یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں چلتی ہیں آپ لوگوں کے تعاون سے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. آپ سکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.